28 फरवरी 2026 सुबह के अंधेरे में ईरान के आसमान पर मिसाइल्स गिरना स्टार्ट होती हैं। एक्सप्लोजन्स, एयर स्ट्राइक्स, असैसिनेशंस और फिर दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट टीवी पर आता है और इनडायरेक्टली ईरान के लोगों से कहता है टेक ओवर योर गवर्नमेंट। When we are finished, take over your government. It will be yours to take. ये कंट्री यूएस थी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे। अमेरिका कह रहा है हम जीत गए, इसराइल कह रहा है ईरान डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मॉडर्न वॉर्स अब मिसाइल से कम और नैरेटिव से ज़्यादा जीती जाती हैं तो एक सेकंड के लिए ये सोचो ज़रा। एक साइड पर दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस अमेरिका, इसराइल, नेटो सपोर्ट, बिलियन डॉलर्स वेपन्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, सैटेलाइट्स, एआई टारगेटिंग सिस्टम्स, लिटरली सब कुछ। और दूसरी साइड सैंक्शंस में डूबा हुआ ईरान, इकोनॉमी वीक, इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर हर तरफ से आइसोलेट किया गया कंट्री। तो फिर लॉजिकली विनर कौन होना चाहिए था? अमेरिका और इसराइल, राइट? लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर वो इतना क्लियरली जीत गए थे तो फिर आज भी तेहरान में रजीम क्यों खड़ी है? क्यों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा नेगोशिएशंस की बात कर रही है? क्यों बिलियन डॉलर की वॉर करने के बाद भी वही न्यूक्लियर डिबेट वापस आ गई है जहां से ये सब शुरू हुआ था? और सबसे डेंजरस सवाल, क्या ये वॉर कभी न्यूक्लियर के बारे में थी भी, या फिर ये वॉर रजीम और रिसोर्सेज के लिए लड़ी गई थी, या फिर ये वॉर असल में इसराइल के लिए लड़ी गई थी, या फिर असली गेम कुछ और थी? आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले कि किसने कितने मिसाइल फायर किए। हम देखेंगे पावर स्ट्रक्चर, मीडिया नैरेटिव्स, पब्लिक ओपिनियन, हिपोक्रेसी किसकी पीक में थी, और हर उस सच की जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हें कभी ओपनली नहीं बताती। क्योंकि मॉडर्न वॉर्स बैटलफील्ड पर कम, मीडिया परसेप्शन में ज़्यादा जीती जाती है। और एंड में हम ये भी देखेंगे कि ये वॉर असल में जीता कौन। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक शायद तुम्हारा वॉर जीतने का डेफिनेशन ही चेंज हो जाए। यूएस और इसराइल ने ऑफिशियली दुनिया को बताया कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और हम उसे न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहते हैं। यानी दुनिया को बताया गया कि ये वॉर सिक्योरिटी के लिए है, पीस के लिए है, ग्लोबल सेफ्टी के लिए है। यानी वॉर को सिक्योरिटी इशू बनाकर प्रेजेंट किया गया। लेकिन नेतन्याहू तो 20 साल से कह रहे हैं कि ईरान वीक्स अवे टू हैविंग ए न्यूक्लियर वेपन। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. अब यहाँ यूएस और इसराइल की हिपोक्रेसी देखिए ज़रा। अगर न्यूक्लियर वेपन्स इतने ही डेंजरस हैं तो फिर मिडल ईस्ट में सिर्फ ईरान ही क्यों थ्रेट है? इसराइल खुद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर है, तो फिर रूल सिर्फ ईरान के लिए अलग क्यों? ये वही क्वेश्चन है जो दुनिया भर में मिलियंस लोग पूछ रहे थे। क्या ये वॉर न्यूक्लियर के लिए थी या इसराइल के लिए? और फिर दुनिया को न्यूक्लियर ईरान का बता के 28 फरवरी 2026 वॉर ऑफिशियली स्टार्ट होती है। एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल्स अटैक्स, साइबर वॉरफेयर, टारगेटेड असैसिनेशन। इराक में भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना लगा के लाखों लोगों की जानें ली थी यूएस ने। सीरिया, अफगानिस्तान, हर जगह यूएस हमेशा दुनिया को यही कहता रहा कि वहाँ पे टेररिस्ट रिजीम थी और लाखों लोगों को मार देता है। और ईरान की वॉर स्टार्ट होने के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei को असैसिनेट कर दिया गया। और साथ ही मीनाब स्कूल पर अटैक, वो स्कूल जहाँ पे बच्चे थे जिनकी उम्र 7 से 12 साल थी। Big revelation on who may have attacked the Iran school where over 150 children were killed. बाद में यूएस ने कहा गलती से टारगेट हो गया। आखिर कब तक इनकी गलतियों की वजह से मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी हमेशा? ये वो फेस है यूएस का जो वो तुम्हें कभी नहीं दिखाएंगे।
سویلینز کو مارو، انفراسٹرکچر تباہ کرو تاکہ ایران کی رجیم اور پاپولیشن بریک ہو جائے۔ اور ویسٹرن میڈیا میں کیا دکھایا گیا؟ ایران کولیپسنگ، رجیم نیئر اٹس اینڈ، فائنل بلو ڈیلیورڈ۔ لیکن ریالٹی ہیڈ لائن سے زیادہ کمپلیکیٹڈ تھی۔ دیکھو، ہسٹری ایک چیز ریپیٹڈلی پروف کرتی ہے، مڈل ایسٹ میں وار صرف ڈیموکریسی یا سیکیورٹی کے نام پر نہیں ہوتی۔ یو ایس نے عراق، لیبیا، افغانستان ہر جگہ ایک فریز ریپیٹ کیا، رجیم چینج۔ اور ایران کے کیس میں بھی بہت سے اینالسٹ کا ماننا تھا کہ نیوکلیئر ایشو صرف ایک جسٹیفیکیشن تھا۔ اصل آبجیکٹیو کیا تھا؟ ریجن میں اسرائیل کا کنٹرول لانا، آئل روٹس کو کنٹرول کرنا، مڈل ایسٹ میں اپنی ڈومیننس بنانا، اور سب سے امپورٹنٹ ایران کی گورنمنٹ کو ویکن کرنا، کیونکہ ایران بہت ٹائم سے یو ایس اور اسرائیل کی ریجنل پالیسیز کے اگینسٹ کھڑا تھا۔ یو ایس اور اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ جب تک ایران رہے گا تب تک مڈل ایسٹ میں یو ایس اور اسرائیل کی پالیسیز پر ایران آواز اٹھاتا رہے گا۔ اور اسی لیے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اصل آبجیکٹیو تھا تہران میں رجیم چینج، ایک ایسی گورنمنٹ لانا جو ویسٹرن انٹرسٹ کے اگینسٹ کھڑی نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا امریکہ اور اسرائیل اس آبجیکٹیو میں سکسیسفل ہوئے؟ نہیں، اور یہی پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وار جیتنا صرف بلڈنگز ڈسٹروائے کرنے کا نام نہیں ہوتا۔ وار جیتنا ہوتا ہے اپنا پولیٹیکل آبجیکٹیو حاصل کرنا، انیمی سسٹم کو کولیپس کرنا، نیریٹو کنٹرول کرنا اور اپنی کنڈیشنز امپوز کرنا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران میں رجیم چینج نہیں لا سکے، گورنمنٹ نہیں گرا سکے، سسٹم کولیپس نہیں ہوا، اور جو نیوکلیئر ڈسکشن وار سے پہلے چل رہی تھی وار کے بعد بھی وہی ٹیبل پر واپس آ گئی۔ تو پھر بلینز آف ڈالرز کی ڈسٹرکشن کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ جسٹ معصوم لوگوں کی جانیں۔ اب یہاں ایک چیز بہت ڈینجرس ہے، جو میڈیا ہم سب کو نمبرز کی طرح دکھا دیتی ہے، لیکن ریالٹی میں وہ ہیومن لائفز ہوتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ہزاروں سویلینز مارے گئے، سکولز ڈیمیج ہوئے، ہاسپٹلز ڈیمیج ہوئے، ریزیڈینشل ایریاز تباہ ہوئے، اور یو این کے مطابق سویلین انفراسٹرکچر اور سویلینز کو ٹارگٹ کرنا ایک وار کرائم کنسیڈر ہوتا ہے۔ لیکن یو ایس کو کون روکے گا؟ وہ خود یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو پاور رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی، اس وار سے دنیا کا نیریٹو چینج ہونا شروع ہوا۔ پہلے یو ایس جو کہتا تھا، جہاں اٹیک کرتا تھا، دنیا کہتی تھی ٹھیک ہے، بٹ اب ویسا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی وار کو جیتنے کے لیے نیریٹو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جب دنیا کی پبلک ہی آپ کے خلاف ہو جائے تو ملٹری پاور بھی وکٹری نہیں دلا سکتی، اور اس وار میں یو ایس اور اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور یہاں ایک اور ڈینجرس بات سمجھنا ضروری ہے، ماڈرن وار صرف بیٹل فیلڈ پر نہیں لڑی جاتی، میڈیا میں بھی لڑی جاتی ہیں، نیریٹیوز میں بھی لڑی جاتی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی لڑی جاتی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کا ملٹری ڈیمیج ضرور کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ ایران کو ہیوی لاسز ہوئے، ملٹری کمانڈرز مارے گئے، انفراسٹرکچر ہٹ ہوا، سویلین ایریاز افیکٹڈ ہوئے، اور یہاں دنیا ڈیوائیڈ ہوتی نظر آئی۔ ایک سائڈ پر وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ایران ڈینجرس ہے، ایکشن ضروری تھا۔ دوسری سائڈ پر وہ لوگ تھے جو پوچھ رہے تھے اگر سویلینز مر رہے ہیں تو پھر ڈیفرنس کیا رہ گیا؟ اور یہی جگہ ہے جہاں نیریٹو وار انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سی ویسٹرن گورنمنٹس اوپنلی یو ایس اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہی تھی، لیکن ان کے اپنی کنٹریز کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے تھے، اسٹوڈنٹ اسٹریٹس میں تھے، ایکٹیوسٹ اپوز کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر آؤٹریج تھا۔ یعنی گورنمنٹ ایک سائڈ پر اور پبلک اوپینین دوسری سائڈ پر۔ اور یہ کسی بھی وار میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کی اپنی پاپولیشن ہی ڈیوائیڈ ہو جائے تو کمپلیٹ نیریٹو وکٹری امپاسبل ہو جاتی۔ اور اب یہاں ایک سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، امریکہ ہر سچویشن میں اسرائیل کے ساتھ اتنا اسٹرانگلی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟
ہر میجر میڈل ایسٹ کانفلکٹ میں امریکہ آلموسٹ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کیوں نظر آتا ہے؟ بلینز آف ڈالرز کی ملٹری ایڈ، ایڈوانس ویپنز، ڈپلومیٹک پروٹیکشن، UN میں سپورٹ، اور جب اسرائیل غازہ اور لیبنان میں جینوسائیڈ کرتا ہے، ہزاروں سویلینز مارتا ہے، تب بھی واشنگٹن کا سٹیٹمنٹ اکثر سیم ہوتا ہے: اسرائیل ہیز دی رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ اور ان سب کی وجہ سے بہت سے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا انفلوئنس امریکن فورن پالیسی پر بہت سٹرونگ ہے، اور اسی لیے دنیا بھر میں یہ ڈیبیٹ ایگزسٹ کرتی ہے آخر کیوں US ہمیشہ ہر جگہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر تم یہ ڈیپلی سمجھنا چاہتے ہو کہ امریکہ ریپیٹڈلی اسرائیل کے پیچھے اتنا ایگریسولی کیوں کھڑا ہے، تو اس ٹاپک پر ہم نے ایک سیپریٹ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے جہاں ہم نے US اسرائیل فورن پالیسی کو ڈیپلی ایکسپلین کیا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو لازمی دیکھنا، کیونکہ جب تک تم الائنس اور پاور سٹرکچر نہیں سمجھو گے تم میڈل ایسٹ کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، بٹ آئی ڈیئر یو کہ بات سننے کے بعد آپ نے ہنسنا نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود کو دنیا کا سب سے اسمارٹ انسان سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے 2018 میں ٹرمپ نے ایران نیوکلیئر ڈیل کینسل کر دی۔ اس وقت ٹرمپ نے کہا یہ ڈیل ویک ہے، ایران پر دوبارہ سینکشنز لگائی، پریشر ڈالا، ایسکلیشن ہوئی اور پھر وار۔ اب وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو خود کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا ہم ایران کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیں گے، ریجیم چینج کر دیں گے، کوئی ڈیل نہیں کریں گے، ہزاروں سویلینز کو مارنے کے بعد، بلینز آف ڈالرز خرچ کرنے کے بعد، گلوبل آئل کرائسس کرنے کے بعد، ریجنل انسٹیبلٹی کرنے کے بعد، ورلڈ اکانومی کو خطرے میں ڈالنے کے بعد، اب ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ وہی ڈیل کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے ایران کے ساتھ 2018 میں کینسل کی تھی۔ If other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. What a genius man he is. Salute for him. میں نے کہا تھا آپ سب کو گائز کہ ہنسنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ Anyways، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے امپورٹنٹ سوال پر۔ US اسرائیل ایران وار میں ونر کون تھا؟ ویل، اگر تم صرف ڈسٹرکشن دیکھو تو اوبویسلی ایران کا زیادہ ڈیمیج ہوا۔ اگر تم اکانومی دیکھو تو ایران پریشر میں آیا، اگر تم انفراسٹرکچر دیکھو تو ایران ہٹ ہوا، لیکن اگر تم اسٹریٹجک آبجیکٹیوز دیکھو تو پکچر کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کیا چاہتے تھے؟ ایران نیوکلیئر پروگرام کو بند کرے، ریجیم ویکن یا کولیپس ہو جائے، ریجنل انفلوئنس ٹوٹ جائے، انٹرنل انسٹیبلٹی کریٹ ہو، ویسٹرن فرینڈلی گورنمنٹ آئے۔ کیا یہ سب ہوا؟ نہیں، ایران سروائیو کر گیا، گورنمنٹ سروائیو کر گئی، ریجنل انفلوئنس کمپلیٹلی ختم نہیں ہوئی، اور سب سے شوکنگ چیز، وار کے بعد بھی US اور اسرائیل کو ٹیبل پر واپس آنا پڑا، یعنی اینڈ میں پھر ٹاکس، پھر نیگوسیشنز، پھر ایگریمنٹس کی ڈسکشن۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، US اور اسرائیل کو اگر 1% بھی یقین ہوتا کہ وہ یہ وار جیت رہے ہیں یا وہ ایران کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیں گے، جیسے ان کے سو کالڈ سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا، اور ٹرمپ بھی یہی بول رہے ہیں۔ Participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well at a level that nobody's ever seen before. اگر ان کو اس کا یقین ہوتا کہ وہ یہ وار جیت جائیں گے تو یہ کبھی بھی ٹیبل ٹاکس کی طرف نہ جاتے۔ ہسٹری میں آپ کوئی بھی وار اٹھا کے دیکھ لیں، جو پارٹی وار جیت رہی ہوتی ہے وہ کبھی بھی آسانی سے ٹیبل ٹاکس کی طرف نہیں جاتی۔ US اور اسرائیل کو اب سمجھ آ گئی ہے اس وار کو لمبا کھینچنا ہمارے لیے تباہی کا سبب بنے گا، اور انہیں اب یقین ہو گیا ہے کہ وہ ایران کو کمپلیٹ ڈسٹروائے نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے ٹیبل ٹاکس کا آپشن چوز کیا۔ تو پھر ان سب میں ایک سوال یہ بھی ہے، اگر اینڈ میں واپس ڈپلومیسی ہی کرنی تھی تو اتنی ڈسٹرکشن کس لیے؟ ہزاروں سویلین کس لیے مرے؟ سٹیز کس لیے تباہ ہوئی؟
बिलियन डॉलर्स किस लिए जलाए गए। और यही पॉइंट है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी सुपर पावर मिलिट्री विक्ट्री क्लेम कर देती है लेकिन पॉलिटिकल विक्ट्री हासिल नहीं कर पाती। और हिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां स्ट्रॉन्गर मिलिट्री होने के बावजूद कंट्रीज अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकी। यूएस इसराइल को लगा था कि ईरान विद इन वीक्स ख़त्म हो जाएगा अगर हम उनके हेड ऑफ स्टेट को एलिमिनेट कर देंगे, तो ईरान के लोग खुद ही उनकी रिजीम को ओवरटेक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेड ऑफ स्टेट को मारने के बाद वहाँ के लोग ईरान की रिजीम के फेवर में और भी ज़्यादा हो गए। सो इस वॉर में यूएस और इसराइल को सिवाय बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के अलावा और पब्लिक ओपिनियन अपने खिलाफ करने के अलावा कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ जिसका वो क्लेम कर रहे हैं या फिर जिसकी वजह से उन्होंने वॉर स्टार्ट की थी। क्योंकि मिलिट्री पावर और एक्चुअल विक्ट्री दोनों सेम चीज़ें नहीं होती। अब आखिर में मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक कंट्री बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करे, हज़ारों लोग मर जाएं, पूरी दुनिया डिवाइड हो जाए, लेकिन फिर भी उसे टेबल टॉक्स पर वापस आना पड़े, तो क्या उसे कंप्लीट विक्ट्री कहा जा सकता है? तो फिर वॉर्स एक्चुअली होती किस लिए हैं? फियर क्रिएट करना, सिक्योरिटी के लिए, रिसोर्सेज के लिए, पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए, या सिर्फ पावर दिखाने के लिए? और शायद सबसे डेंजरस बात यह है कि दुनिया अब वॉर्स को मिसाइल से नहीं, मीडिया हेडलाइन से जज करती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई गवर्नमेंट तुमसे ये कहे कि वी वन, तो एक सेकंड रुक कर सिर्फ ये सवाल पूछना, जीता कौन और किस प्राइस पर? क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस वॉर्स वो होती हैं जिनमें ऑफिशियली सब विक्ट्री क्लेम करते हैं, लेकिन हार सिर्फ ह्यूमैनिटी की होती है। और कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारे हिसाब से इस वॉर में असल जीत किसकी हुई, यूएस इसराइल या फिर ईरान की? एंड ट्रस्ट मी, मिडल ईस्ट की स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।